خصوصی طور پر پاکستان کی تعریف کی ہے. کس طرح سے دیکھیں گے ہم اس تعریف کو؟ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کا نام لیا, پاکستان کا اسپیشلی شکریہ ادا کیا. یہ بات کہی جا رہی تھی کہ پاکستان عالمی منظرنامے میں اب کہیں نظر نہیں آ رہا, تو یہ تو نل اینڈ وائڈ ہو گیا. پاکستان کی بہرحال اہمیت تھی, اہمیت ہے اور اہمیت رہے گی. بہت جلد ہم یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایسا طوفان بھی نہ دیکھ لیں کہ وہ لوگ جو ٹرمپ کے بہت گن گا رہے تھے اب اچانک ان کے اینٹی ہو جائیں گے. اور بھائی جو ہمارا وہ اچھا اور جو ہمارا مخالف وہ اس سے برا کوئی نہیں ہے. تو یہ نرم اور گرم یہ معاملات تو دیکھیں پوری دنیا میں چلتے رہتے ہیں. السلام علیکم. اینگل 360 کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن علی عابد. کیسی ہیں سمین, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ امریکہ کے حوالے سے ہے, اور امریکہ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو کم و بیش ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ امریکہ کسی سے خوش ہوتا ہے, لیکن اس مرتبہ صاحب بہادر پاکستان سے بہت خوش ہے. یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ریسنٹلی, ڈونلڈ ٹرمپ کے اسٹیٹمنٹ کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو تعریفیں پاکستان کی دہشت گردی کے حوالے سے کی گئی ہیں, کہ جو پاکستان کی طرف سے اقدامات کیے جا رہے ہیں یا جو پالیسی ہے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف, اس کو خاص کر کے جو انہوں نے خطاب اپنا پہلا سینٹ میں کیا ہے, خصوصی طور پر پاکستان کی تعریف کی ہے. کس طرح سے دیکھیں گے ہم اس تعریف کو؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کانگریس سے کوئی بھی امریکی صدر جب اپنا پہلا خطاب کرتا ہے تو اس کو پالیسی اسٹیٹمنٹ سمجھا جاتا ہے کہ وہ پالیسی اسٹیٹمنٹ بیان کرتا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کا نام لیا, پاکستان کا اسپیشلی شکریہ ادا کیا. انہوں نے جو بائیڈن کی حکومت پر سخت تنقید کی افغانستان کے میٹر کو لے کر. انہوں نے کہا کہ انخلا بہت غلط طریقے سے کیا گیا, اس میں امریکی افواج کا بہت نقصان ہوا. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی جو اسلحہ ہے وہ افغانستان میں رہ گیا, وہ دہشت گردی کے خلاف استعمال ہونے کا امکان ہے, اور یقیناً جو پاکستان میں ہو بھی رہا ہے. خیر, اب پالیسی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جس میں انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے. تو سب سے پہلے تو جو یہ بات کہی جا رہی تھی کہ پاکستان عالمی منظرنامے میں اب کہیں نظر نہیں آ رہا اور ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ میں پاکستان کا کوئی خاص کردار نہیں ہوگا یا پاکستان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی, تو یہ تو نل اینڈ وائڈ ہو گیا. سب سے پہلے تو یہ بیانیہ نل اینڈ وائڈ ہو گیا کہ پاکستان کی بہرحال اہمیت تھی, اہمیت ہے اور اہمیت رہے گی. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان سے اظہار تشکر کیا ہے, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو گرفتاری جس دہشت گرد کی بات ہو رہی ہے محمد شریف اللہ کی, جو جعفر کے نام سے جس کا کوڈ ورڈ تھا یا کوڈ نیم تھا وہ جعفر تھا, تو وہ جو دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث تھا, لگ بھگ جب امریکی فوجیں افغانستان سے جا رہی تھیں تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ ایک بہت زوردار دھماکہ ہوا تھا جس میں کافی بڑی تعداد میں امریکی فوجی جو ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے. لگ بھگ 13 امریکی فوجی ہلاک ہوئے تھے, 170 سے زائد افغان شہری جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے تھے. تو اس کو پکڑنا یقیناً یہ انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایک بہت اہم جو ہے وہ بات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے, کیونکہ امریکی خبر رساں ایجنسی بھی یہ بات کہہ رہی ہے کہ پاکستان اور امریکی انٹیلیجنس شیئرنگ سے ہی اتنی بڑی گرفتاری ممکن ہوئی ہے. ابھی کچھ عرصہ قبل ہی میونخ میں سیکورٹی کانفرنس جو ہو رہی تھی اس میں بھی اس حوالے سے کچھ چیزیں شیئر ہوئی تھیں. ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار سنبھالا تھا تو انہوں نے CIA چیف کو سب سے پہلا جو آرڈر جاری کیا تھا وہ جاری ہی اس دہشت گرد کی گرفتاری کے لیے کیا گیا تھا. تو یہ بیانیہ بھی اب دم توڑ گیا کہ پاکستان کے سیکورٹی ادارے یا پاکستان کی فوج یا پاکستان کی انٹیلیجنس جو ہے وہ کام نہیں کرتی ہیں. پاکستان کی انٹیلیجنس ادارے, پاکستان کی فوج یا پاکستان کے جتنے بھی سیکورٹی پرسنل ہیں, اگر پراپر طریقے سے انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے تو پھر ہم وہ کام کر کے دیتے بھی ہیں. تو داعش کے متعلق دیکھیں نا, گمان تو عالمی طور پہ یہی ہے کہ داعش کس نے بنائی, داعش کے پیچھے کون سپورٹ کر رہا ہے, امریکہ, یورپی مغربی اقوام کی جو ہے وہ بات آ رہی ہوتی ہے نا سامنے کہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے. لیکن جب پراپر ہمارے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی تو پھر ہم نے وہ بندہ گرفتار بھی کر کے دیا. اور دوسری چیز یہ ہے جو میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ دل کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے, ہم وفا کر کے بھی تنا رہ گئے. تو جو پاکستان میں وفا کرنا چاہ رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ میں کہیں نظر نہیں آئے گا, اس کا کوئی ذکر نہیں ہوگا, اور عین ممکن ہے کہ اب کہیں بہت جلد ہم یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایسا طوفان بھی نہ دیکھ لیں کہ وہ لوگ جو ٹرمپ کے بہت گن گا رہے تھے اب اچانک ان کے اینٹی ہو جائیں گے اور بہت ساری ایسی چیزیں سامنے لانا شروع کر دیں گے. عین ممکن ہے, کیونکہ ہم ماضی میں تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ بھائی جو ہمارا
وہ اچھا اور جو ہمارا مخالف وہ اس سے برا کوئی نہیں ہے. پی ٹی آئی کا تو یہی انسٹنس ہے نا. آپ دیکھیں نا ڈونلڈ ٹرمپ جب آ رہے تھے تو لگ تو یہ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ میرے خیال میں اقتدار میں اس لیے رہے ہیں کہ وہ آئیں گے اور قیدی نمبر 804 صاحب کو کہیں گے بھائی آؤ واپس آؤ. بلکہ آپ نے کچھ اس ٹائپ کی جو ہے وہ فیک پوسٹیں بھی دیکھی ہوں گی. ٹرمپ نے پہلا آرڈر جاری کر دیا کہ بھائی عمران خان کو رہا کر دو. حالانکہ یہ ٹوٹلی انٹرنل معاملات ہوتے ہیں دنیا میں. دیکھیں جو بھی حکومتیں ہوتی ہیں نا وہ اپنے مفادات دیکھتی ہیں, ان کا مفاد مین ہوتا ہے, چاہے پاکستان ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے برطانیہ ہو یا عرب ممالک ہوں. حکومت سے حکومت کے ریاست سے مفادات ہوتے ہیں. یہ ذات جو ہوتی ہیں وہ ان سے مبرہ ہوتی ہیں, یہ سیکنڈری ہوتی ہیں. جو پرائمری ہوتے ہیں وہ مفادات ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا, ہم ہمیشہ یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ایک طویل عرصے سے دہشت گردی کے خلاف صف آ رہا ہے, جنگ کر رہا ہے. دہشت گردوں کے آگے جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کارروائیوں میں بیشتر 80,000 سے زائد جانی نقصان ہم نے اپنے شہریوں کا برداشت کیا. لیکن اس کے باوجود امریکہ ڈو مور کا ہی تقاضا کرتا رہا. اب کیا پالیسی میں ایسا بدلاؤ آیا یا کیا ایسا پاکستان کی طرف اٹریکشن نظر آئی کہ امریکی پالیسی یکایک تبدیل ہو گئی؟ دیکھیں, نہ اٹریکشن نظر آئی ہے, نہ امریکی پالیسی جو ہے وہ کوئی بہت بڑے پیمانے پر یا ہم یہ کہیں کہ جوہری تبدیلی آ گئی ہے. بنیادی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہی بات کہی جاتی ہے کہ وہ بزنس پروموٹ کرنے والے آدمی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اگر امریکہ $1 لگا رہا ہے تو امریکہ $2 کمائے. اس سے پہلے جو امریکی انتظامیہ تھیں ان کے ساتھ ڈو مور والے معاملات رہتے تو تھے, وہ ڈو مور کرتے تو تھے, لیکن ہم یہ دیکھتے تھے کہ ان کے ساتھ بھی گڈ کاپ بیڈ کاپ بہت چلتا تھا. وہ خود بھی یہی کیا کرتے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ بہت زیادہ جو ہے نا وہ بلنٹ ہیں, وہ ڈائریکٹ بات کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جو یوکرین کے صدر کے ساتھ انہوں نے کیا, سفارتی تاریخ میں شاید ایسا کوئی واقعہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا جو پہلی دفعہ ہمیں دیکھا کہ ایک ملک کا پریزیڈنٹ آیا ہوا ہے تو جس ملک میں آیا ہوا ہے میزبان پریزیڈنٹ نے پہلے اس کی درگت بنائی, پھر اس کے نائب صدر نے درگت بنائی, پھر جو کھانے پہ انوائٹ کیا ہوا تھا کھانا بھی نہیں کھلایا اور اس کو جو ہے وہ روانہ کر دیا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت جو ہے نا وہ آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے ان کی شخصیت کو لے کر. تو ڈونلڈ ٹرمپ بنیادی طور پر اپنے مفادات دیکھیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ امریکی معیشت اس وقت بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی معیشت کو صحیح کرنا ہے, اپنے ملک کی معیشت کو. تو اب ظاہر سی بات ہے پاکستان ایک بڑا اسٹیک ہولڈر ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں. کہنے کو بہت آسان یہ بات لگتی ہے کہ پاکستان کا وجود نہیں ہے, پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے. پاکستان ایک ایسے علاقے میں واقع ہے جس کے ساتھ سرحد چین کی لگتی ہے, جس کے ساتھ سرحد جو ہے وہ ایران کی لگتی ہے, افغانستان کی لگتی ہے, بھارت کی لگتی ہے. تو یہ اگر 4 ممالک آپ انٹرنیشنل دیکھ لیں تو یہ کتنی خبروں کی زینت بنے ہوتے ہیں. جو ہے پاکستان کی یہ اس کو امپورٹنٹ بنا دیتی ہے. جیو پولیٹیکل اس وقت جو پاکستان کی پریزنٹ ہے, پریزنس ہے, وہ بہت بڑی ہے. صحیح. تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات گزشتہ کچھ عرصے میں کچھ غلط فہمیوں کی بنا پر جو ہے وہ اس میں متاثر ہوئے, اب اس میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی یا کہ اس میں تبدیلی آئے گی. جی بالکل, مفادات میں نے بتایا نا آپ کو, مفادات ہی مین چیز ہوتے ہیں. پاکستان اور امریکہ کے مفادات اگر جڑے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے تعلقات مزید بہتر ہوں گے. پاکستان اور امریکی مفادات اگر نہیں ہوں گے تو سردموری آ جائے گی. اور یہ پچھلے 77 سالوں میں ہم نے گرم سرد تعلقات دیکھے ہیں. ایسا نہیں ہے 90 کی دہائی میں سرد ہو گئے تھے, پھر ہم نے اس صدی کے اوائل میں دیکھا بڑے گرم جوش تعلقات ہو گئے تھے, گرم جوشی تھی. بلکہ مشرف صاحب کو کیمپ ڈیوڈ بلا لیا گیا تھا. امریکہ انہی سربراہان حکومت یا مملکت کو کیمپ ڈیوڈ بلاتا ہے جس سے مفادات وابستہ ہوتے ہیں, جن کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے. تو یہ نرم اور گرم یہ معاملات تو دیکھیں پوری دنیا میں چلتے رہتے ہیں. لیکن وہی والی بات ہے کہ یہ جو پاکستان سے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے نا, یہ گمان کیا جاتا ہے کہ پاکستان دنیا میں اب جو ہے وہ کسی کے لیے خاص نہیں رہا, کوئی اہمیت نہیں ہے پاکستان کی. تو یہ بنیادی طور پر نیریٹو جو ہے نا یہ بس اپنا منجن بیچا جاتا ہے. صحیح, یعنی کچھ لوگ اپنا ذاتی مفاد اس کی خاطر جو ہے وہ پاکستان کے جو اہمیت ہے, یہ جو پاکستان کی سالمیت ہے اس کو اسٹیک پہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور دیکھیں کیا آتا ہے پی ٹی آئی کے اس سلسلے میں نیریٹو, کیونکہ ان کے بقول تو ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی ایسی تیسی بھیڑ دینی تھی. اب وہ تو پاکستان سے اظہار تشکر کر رہے ہیں. ہاں, اظہار تشکر. اچھا, اب یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب امریکہ پاکستان کے ساتھ یا کوئی بھی کسی ملک کے ساتھ امریکہ جیسی طاقت کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر اور دیگر عالمی طاقتیں بھی اس کی ہمنوا بن جاتی ہیں. اور پاکستان کے فیوچر کے لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا اچھا کچھ ہونے جا رہا ہے, کیونکہ جس طرح سے 1 سال مکمل ہوا ہے ابھی موجودہ سیٹ اپ کو مسلم لیگ نون کی حکومت کو, تو پھر یہ بھی کہا گیا تھا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہ جی پاکستان کے لیے ایک گڈ نیوز ہے,
کوئی اچھی خبر ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہی گڈ نیوز پاکستان کے لیے آئندہ بھی ہمیں کچھ اس کے ثمرات دیتی ہوئی نظر آئے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور دیگر قوتیں بھی پاکستان کے ساتھ آ جائیں. دیکھیں ایک تو سب سے پہلے ہمیں یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ دنیا اس وقت کھڑی کہاں ہے. دنیا ایک بار پھر 1980 کی دہائی میں جا کے کھڑی ہو رہی ہے جب یونیپولر ورلڈ نہیں تھا بلکہ ملٹی پولر ورلڈ تھا. اب امریکہ وہ واحد سپر طاقت نہیں رہا ہے جو ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا یا اس صدی کے اوائل میں تھا امریکہ. اب امریکہ کے ساتھ چین ایک بڑی سپر طاقت ہے, رشیا ایک بہت بڑی سپر طاقت ہے, ساتھ ساتھ عرب ممالک اپنا انفلوئنس پوری دنیا کی سیاست میں بہت تیزی سے بڑھا رہے ہیں. سعودی عرب کا انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے, ٹرکی کا انفلوئنس بہت بڑھ گیا ہے. تو ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کے ممالک کمزور ہوئے ہیں اور عرب ممالک اور یہ ایشیا کے دیگر ممالک, چائنا ہو گیا, رشیا ہو گیا, یہ بڑے مضبوط ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ممالک مضبوط ہوئے ہیں, جن ممالک کا اسٹیک دنیا کی سیاست میں بڑھا ہے, وہ واقع کہاں ہیں؟ وہ پاکستان کے پڑوس میں واقع ہیں. تو آٹومیٹیکلی پاکستان کی اہمیت تو اجاگر ہو رہی ہے. اور پھر جو عبور ہے, ون بیلٹ ون روڈ, اور اس کا جو مین جو اس وقت سی پیک جو حصہ ہے وہ کدھر ہے؟ پاکستان میں ہے. تو اب سی پیک کا فیز 2 بھی سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. پوری دنیا کی معیشت کی بہت ساری چیزیں پاکستان کے مفادات سے جڑی ہوئی ہیں. تو پاکستان کا مفاد اور دنیا کا مفاد اب سیم پیج پر ہونے جا رہا ہے. تو اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں, اور بہت سے عالمی جرائد ہیں وہ اس بات کو لکھ بھی رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان میں ایک معاشی انقلاب آنے کا امکان ہے. تو پاکستان سے متعلق یہ گمان کرنا کہ پاکستان کسی کھاتے میں نہیں ہے, میرے خیال میں جو کسی کھاتے میں نہیں ہے نا وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ پاکستان کسی کھاتے میں نہیں ہے. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں, پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ مایوسیوں اور ناامیدیوں کا جو ایک دور تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے, اور پاکستان بلکہ ٹرمپ کی اس بات سے پہلے بھی پاکستان ترقی کی جس منزل پر اب گامزن ہے, کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس تمام تر قوتیں ہیں وہ اس کوشش میں مصروف عمل نظر آتی ہیں کہ خاص کر کے جو ایک ہمارے پاس اکنامیکل کرائسس تھا اس سے باہر نکالنے کے لیے ہم نے ابھی دیکھا کہ کس طرح سے تمام تر گراؤنڈز کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور اب جب امریکہ بھی پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے, تعریف کر رہا ہے, تو جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس میں جو پاکستان کا کردار ہے اس کو یہ سراہا جانا ثابت کرتا ہے اس بات کو کہ پاکستان اپنی استطاعت سے ایک قدم آگے بڑھ کر بہتر کرنے کی کوشش کر. انشاءاللہ. صحیح, ٹھیک. آج کے اس پروگرام میں ہم نے ٹرمپ کی جس طرح سے بات کی پاکستان کے لیے, اور ہم نے یہ امید بھی کی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے ہمیں بہتر ثمرات نظر آئیں گے, اس کے فروٹفل اثرات نظر آئیں گے. بہت شکریہ علی عابد, آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے. آج کے اس پوڈ کاسٹ کے لیے اتنا ہی. ایک اور موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. سمیر نواز اور علی عابد کو اجازت دیجیے. اللہ